ناظرین آداب، 19 اکتوبر 2021 مطابق 12 ربیع الاول کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق متحدہ کسان مورچہ نے آج دعویٰ کیا ہے کہ اس کی کال پر ملک میں ریل روکو مہم کامیاب رہی اور ریل خدمات 6 گھنٹے تک معطل رہی۔ ریلوے بورڈ کے سرکاری ذرائع کے مطابق کسانوں کی طرف سے ریل روکو تحریک کی وجہ سے شمالی ہندوستان میں 200 سے زیادہ ٹرینیں متاثر ہوئیں، جن میں تقریباً 40 گاڑیوں کو منسوخ کرنا پڑا۔ شمالی ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر دیپک کمار نے بتایا کہ تقریباً 150 مقامات پر تحریک کے سبب ریل ٹریفک متاثر ہوا۔ اتر پردیش اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں بی جے پی حمایت یافتہ اور سماج وادی پارٹی کے باغی لیڈر نتن اگروال کو اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر منتخب کیا گیا ہے۔ اسمبلی کے اسپیکر ہردے نارائن دکشت نے بتایا کہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے نتن اگروال کے علاوہ ایس پی کے نریندر ورما نے پرچہ نامزدگی داخل کیا تھا۔ نتن اگروال کو کل 304 ووٹ ملے جبکہ ایس پی کے نریندر ورما کو 60 ووٹ ملے ہیں۔ عید میلاد النبی کے موقع پر 19 اکتوبر بروز منگل کو آل انڈیا خلافت کمیٹی کی جانب سے نکلنے والے جلوس کی تیاریوں کے سلسلے میں کمیٹی کے چیئرمین سرفراز آرزو اور دیگر اہم شخصیات کی کوششوں کو اس وقت کامیابی ملی جب مہاراشٹر سرکار نے آل انڈیا خلافت کمیٹی کے ذریعے نکلنے والے جلوس کو مشروط طور پر اجازت دے دی۔ اطلاع کے مطابق کسی ایک جگہ پر بھیڑ نہ اکٹھا کرنے کے لیے پورے مہاراشٹر میں اپنے اپنے علاقوں میں 5 ٹرکوں اور ٹرک پر 5 لوگوں کے ساتھ جلوس نکالنے کی اجازت ملی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ بہار تارکشور پرساد نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ آئندہ ICC T20 ورلڈ کپ کے دوران ہند و پاک کے درمیان میچ نہیں ہونے چاہیے۔ اسے روکا جانا بہت ضروری ہے تاکہ پاکستان کو یہ سمجھ آئے کہ اگر وہ دہشت گردی کو حمایت جاری رکھے گا تو بھارت اسے قبول نہیں کرے گا۔ اسی دوران BCCI نائب چیئرمین راجیو شکلا نے کہا کہ یہ میچ رد نہیں کیا جا سکتا۔ اب عین وقت پر بھارتی ٹیم میچ کھیلنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ شکلا نے اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی جو کشمیر میں دہشت گردانہ حملوں میں مارے گئے ہیں۔ دونوں ٹیم کو 24 اکتوبر کے دن دبئی میں میچ کھیلنا ہوگا۔ اسی میچ کے ساتھ ان دونوں ٹیموں کے ورلڈ کپ مہم کی ابتدا ہوگی۔ ایک اور خبر کے مطابق پولیس نے شاہجہاں پور میں وکیل بھوپین پرتاپ سنگھ کے قتل کو 6 گھنٹوں کے اندر حل کر دیا۔ پولیس نے قتل کے الزام میں سریش گپتا کو گرفتار کیا ہے۔ اس قتل کی وجہ کرایہ داری میں تعلقات خراب ہونے کو قرار دیا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق بھوپین کا سریش گپتا کے ساتھ کرایہ داری پر تنازع تھا۔ اس کے بعد سے دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کئی مقدمات دائر کیے تھے۔ پولیس کے مطابق سریش گپتا نے جرم اپنا قبول کر لیا ہے۔ ہریانہ میں پنچکولہ کی مرکزی تفتیشی بیورو یعنی CBI کی خصوصی عدالت نے سرسا میں واقع ڈیرہ سچا سودا کی انتظامی کمیٹی کے رکن رنجیت سنگھ قتل کے تقریباً 19 برس پرانے معاملے میں ڈیرہ پرمکھ گرمیت رام رحیم سنگھ سمیت 5 قصورواروں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ CBI کے خصوصی جج ڈاکٹر سشیل گرگ نے قید کی سزا کے ساتھ ڈیرہ پرمکھ کو 31 لاکھ روپے اور 4 دیگر قصورواروں کو 50,000 روپے جرمانے دینے کا بھی حکم۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل کے چیئرمین مولانا خالد رشید فرنگی محلی امام عیدگاہ و قاضی شہر لکھنؤ نے اعلان کیا ہے کہ پورے ملک میں آج یعنی 19 اکتوبر کو عید میلاد النبی منایا جائے گا، لیکن کووڈ پروٹوکول کی وجہ سے بڑے جلسے یا جلوس نہیں نکالے جا سکیں گے۔ مولانا نے تمام تنظیموں اور انجمنوں سے اپیل کی ہے کہ جلسوں میں خرچ ہونے والی رقم کو غریب طلبہ کی تعلیمی فیس میں ادا کریں، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ مولانا نے عوام سے یہ بھی اپیل کی کہ آج کے دن زیادہ سے زیادہ غریبوں کو کھانا کھلائیں، بیماروں کے علاج و معالجے کا انتظام کریں اور جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے لیے قانونی جدوجہد کریں۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے مرکزی میلاد کمیٹی چوک منڈی لکھنؤ کے زیر اہتمام جشن خیر البشر کو بھی خطاب کیا۔ مہمانوں کا استقبال کمیٹی کے صدر محمد عثمان اور جنرل سیکریٹری محمد رئیس، محمد سہراب، کلیم خان اور محمد شعیب نے کیا، جبکہ جلسے کی نظامت رفعت شیدہ صدیقی نے انجام دی۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مسجد زہرا احاطہ مرزا علی خاں حسین آباد لکھنؤ میں 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک روزانہ بعد نماز مغربین ہفتہ وحدت کے عنوان سے جشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں نعت و منقبت سرور کائنات، بیان فضائل اور تقاریر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہفتہ وحدت کے 18 اکتوبر کو ہونے والے پروگرام میں مولانا سید محمد حسنین باقری نے تقریر کی اور اخلاق رسول بیان کیے۔
مدرسہ عالیہ فرقانیہ کے ممتحن قاری محمد صدیق امام و خطیب مسجد سبحانیہ پاٹا نالا چوک نے بتایا کہ حسب دستور اس سال بھی 20 اکتوبر بروز بدھ بوقت 8 بجے صبح محفل میلاد النبی منعقد ہوگی، جس کو مولانا حسن میاں فرنگی میلی خطاب فرمائیں گے، اور 21 اکتوبر کو بروز جمعرات بوقت 8 بجے صبح جلسہ دستار فضیلت منعقد ہوگا، جس پہ مدرسہ عالیہ فرقانیہ کے قرہ صاحبان مختلف لہجوں میں مظاہرہ قرأت پیش کریں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی عالم اسلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے امام خمینی کے عرفانی فیصلے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے تنظیم المکاتب کے سیکریٹری مولانا سید صفی حیدر زیدی نے اپنے بیان میں کہا کہ نہ صرف دور حاضر بلکہ ہر دور میں عالم انسانیت بالعموم اور بالخصوص عام اسلام کی مشکلات کا واحد حل مستضعفین مسلمین اور مومنین کی وحدت و اخوت میں رہا ہے۔ یہ بیداری اور اتحاد سب کے لیے درس ہے کہ اگر دشمن کی چالوں کو ناکام کرنا ہے تو اپنی انا کو قربان کرنا ہوگا اور فرعی مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے مشترکہ نکات کو مضبوط کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر لمحہ ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ دشمن کبھی بھی ہم سے غافل نہیں رہتا۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ لشکر کشی کرے، بلکہ اکثر سازشیں رچتا ہے اور اپنے قدیم فریبی اصول تقسیم کرو اور حکومت کرو کے مطابق آپس میں ہی لڑا کر خود خاموش تماشائی بن جاتا ہے۔ سنی بورڈ آف انڈیا کے تحت محفل نور و مشاعرہ نعت و منقبت کا انعقاد بورڈ کے صدر شہاب الدین خان کی سرپرستی اور ڈاکٹر ہارون رشید کی صدارت میں ہوا۔ نظامت کے فرائض طارق سخا لکھنوی نے انجام دیے۔ صدر مشاعرہ ڈاکٹر ہارون رشید نے اپنے خطاب میں کہا کہ نعت میں ذرا سی لغزش نعت گو کو حدود کفر و شرک میں داخل کر سکتی ہے، ذرا سی کوتاہی مدح کو قدم میں بدل سکتی ہے، ذرا سا غلو ضلالت کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ فن شعر کے لحاظ سے نعت گو کے لیے کمال سخنوری اور نفس مضمون کے لحاظ سے کمال آگہی درکار ہے۔ محفل میں شعراء نے اپنا منتخب کلام بھی پیش کیا۔ بزم خواتین کے زیر اہتمام زنانہ پارک امین آباد میں جلسہ سیرت النبی اور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین نے تقاریر اور منظومات پیش کر کے خراج عقیدت پیش کیا۔ جلسے کا آغاز حنا خان کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، اس کے بعد نعتیہ نذرانہ رضوانہ خان نے پیش کیا۔ اس موقع پر بزم کی صدر شہناز سدرت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی سیرت طیبہ کو روز قیامت تک آنے والی ہر نسل کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ اس موقع پر نور بانو، ارشیا بانو، رضوان انصاری، حنا خان، آفرین صدیقی وغیرہ نے بھی اپنے خیالات پیش کیے۔ مہمان خصوصی صبیہ احمد کے ذریعے ممبر بورڈ بزم کی متعدد خواتین منتشا خان، کائنات وزرا، رضوان انصاری اور کہانی نگار اتیابی کو میمنٹو بھی پیش کیے گئے۔ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کے ذریعے سازش رچنے کے شبے کا اظہار کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے کارکنوں کو محتاط رہنے کی ہدایت دی ہے اور کہا ہے کہ ایک نظر بی جے پی پر اور دوسری نظر بوتھ پر رکھنی ہوگی، جبکہ پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے سربراہ شیو پال سنگھ یادو نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی پارٹی کی حمایت کے بغیر یو پی میں کسی کی حکومت بننا مشکل ہوگا، اس لیے جہاں پی ایس پی ہوگی اسی پارٹی کی حکومت بنے گی۔ اتر پردیش مدرسہ تعلیمی بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر افتخار احمد نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بورڈ کے تعلیمی نظام سے اردو ہٹانے کی بات کہہ کر کچھ لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں، جو پوری طرح سے غلط اور بے بنیاد ہے۔ مدرسہ تعلیمی نظام سے اردو ہٹانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچے اردو، عربی کے ساتھ ہی سائنس، ریاضی، انگریزی اور کمپیوٹر کی تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جس اعتماد کے ساتھ مجھے بورڈ کا چیئرمین بنایا ہے، اس پر کھرا اتر کر وزیر اعظم کے خواب کہ مسلمان بچے کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں کمپیوٹر ہونا چاہیے کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ جہانما صفحے پر شائع خبروں کے مطابق افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی موجودہ حکومت کو عالمی سطح پر قبولیت سے قبل پہلے ملک کے قانونی حیثیت درکار ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغان عوام کی نمائندگی کی کوشش نہ کرے، بلکہ عالمی اصولوں کے تحت افغانستان کے ساتھ سول بنیادوں پر تعلقات رکھے۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت کو قانونی حیثیت صرف افغانستان کے عوام کی خواہش کے اظہار کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے، آیا پھر وہ انتخابات ہوں یا لویا جرگے کا انعقاد۔ خیال رہے کہ افغانستان کے مختلف سیاسی، عسکری اور سماجی تنظیموں کے لگ بھگ 3000 اراکین پر مشتمل لویا جرگے کو افغانستان کے اہم فیصلوں اور تنازعات کے حل میں اہمیت حاصل رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے آسٹریا کے ساتھ 5ویں دور کے سیاسی مذاکرات میں کہا کہ یورپ نے امریکہ کے جوہری معاہدے سے نکلنے کے بعد کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا۔
سنیچر کے روز تہران میں ہوئے مذاکرات میں نائب وزیر خارجہ علی باقری نے ایران کے جوہری معاہدے پر پابندی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے سے امریکہ کے نکلنے کے بعد یورپ معاہدے سے باہر تو نہیں نکلا، لیکن اس تعلق سے اس نے کوئی مؤثر قدم بھی نہیں اٹھایا۔ سنیچر کو ہوئے مذاکرات میں آسٹریا کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل پیٹرو لاونسکی بھی شامل ہوئے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے یمن اور افغانستان کے حالات اور ایران کی طرف سے مشکلات کے کم کرنے کی سمت کی گئی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یمن کے عوام 6 سال سے زیادہ عرصے سے خطرناک فوجی جارحیت کے نشانے پر ہے۔ وہاں انسانی المیہ کو روکنے کے لیے انسانی لحاظ سے یورپی ملک سے سنجیدہ اقدامات کی توقع کی جاتی ہے۔ افغانستان کے شیعہ علماء کونسل نے طالبان سے افغان عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شیعہ علماء کونسل افغانستان نے قندھار کی شیعہ جامع مسجد میں نمازیوں کے قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے عبوری طالبان حکومت کے سیکیورٹی عہدیداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ملکی سلامتی اور خاص طور سے شیعہ مسلمانوں کے مذہبی اور ثقافتی مراکز کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ شیعہ علماء کونسل افغانستان کے بیان میں کہا گیا کہ شیعہ نمازیوں کے قتل عام کے بعد اہل سنت بھائیوں کی بڑی تعداد نے دل کھول کر خون کے عطیات دیے اور بعض اہل سنت بھائیوں کو شہداء کے جنازوں پر شیعوں سے زیادہ دلسوز طریقے سے روتے ہوئے دیکھا گیا۔ بنابراین کوئی بھی ظالم دشمن اور انٹیلیجنس سازش ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی، ہم ایک ہی باغ کے پھول ہیں۔ یورپی ملک پولینڈ کے دارالحکومت وارساؤ میں ہزاروں افراد نے مہاجرین کو پولینڈ اور بیلاروس کی سرحد واپس بھیجنے کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق وارساؤ کے توسط سے مارچ کرنے والے مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر سرحد پر تشدد بند کرو اور کوئی بھی غیر قانونی نہیں جیسے نعرے درج تھے۔ حالیہ مہینوں میں ہزاروں مہاجرین نے، جن میں سے بیشتر کا تعلق مشرق وسطیٰ سے ہے، براستہ بیلاروس یورپی یونین کے ممالک پولینڈ، لٹویا اور لیتھوانیا میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق امریکہ رواں ہفتے توسیع ٹریکا کے ماسکو میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی شرکت کی تصدیق کرنے سے گریزا ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ میں سفارتی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ روس کے صدارتی مندوب برائے افغانستان ضمیر کلبوف نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ افغانستان کی حالیہ پیش رفتوں پر بات چیت کے لیے گروپ کا اجلاس جلد ہوگا۔ گروپ میں روس، امریکہ، چین اور پاکستان شامل ہیں۔ تاہم انہوں نے کوئی تاریخ نہیں بتائی تھی، البتہ روسی حکام نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ اجلاس 20 اکتوبر کو ہو سکتا ہے۔ مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔